حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا، جس میں سے ایک حصہ پوری دنیا کی ہر مخلوق کو دیا اور آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن واقعی بے مثال تھا، سبحان اللہ۔ ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر 26 بار آیا ہے، اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، جو سبق اور نصیحت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اس لیے قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جس میں سے یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین حضرت یعقوب اور راحیل کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی ماں، جبکہ ان کے 11 بھائی لیا سے پیدا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بن ماں کے بچوں کو زیادہ محبت کرتے تھے اور شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے۔ شروع زندگی ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ ان وجہوں سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالیں، یا پھر یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ ان بھائیوں کے حسد بھرے خیالات کا زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ ان کو سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور۔ ایک دن ان سبھی بھائیوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابا، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف کے بھائی نے یہ سن کر ایک زبان ہو کر کہا، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں، تو بے شک اس شکل میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا،
اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابا، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائیں، مگر تم کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لباس کو دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت بھاپ گئے، مگر بھڑکنے، طعن و تشنیع کرنے اور نفرت و حقارت کا طریقہ اپنانے کے بجائے پیغمبر علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ حقیقت چھپانے کی کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ ہرگز نہیں، بلکہ بنا دی ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر حجاز اسماعیلوں کا ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا، اور تجارت کے مال کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر پوتیفار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، دیکھو، اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ کنویں میں ڈال جانے اور غلامی کے بعد اب حضرت یوسف کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی۔ وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا، حسن اور خوبصورتی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور یوسف پر پروانوار نثار ہونے لگی، مگر نبوت کے لیے منتخب آدمی سے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عزیز کی بیوی کے ناپاک ارادوں کو پورا کرے؟ قرآن میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کا نام زلیخا تھا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی، آ میرے پاس یوسف۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچیرا بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ ہے کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا، اور فیصلہ کیا عورت کے ہی گھرانے کے ایک آدمی نے کہ اگر یوسف کا پیران سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے چاک تھی۔ کہا، بے شک اے زلیخا، یہ تیرے مکر و فریب سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف، تو اس معاملے سے درگزر کر، اور اے زلیخا، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بے شک خطا کار۔
عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہی ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگیں، دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی کہ اسے رجھا لو، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی بدلچی سے پڑ گئی۔ پس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کو سنا تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مرندیں تیار کی اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا، ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی بڑائی کی قائل ہو گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں، ضرور یہ ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی، تم نے دیکھا، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا، مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے کردار اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ کے حضور نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہی ہو جاؤں۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا سب جاننے والا ہے۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس پورے واقعے کو ہم اگلے پارٹ میں مکمل کریں گے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔